الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے. قرآن شریف جب مکمل ہو رہا تھا اس وقت قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جس نعمت کا سلسلہ شروع ہوا تھا 23 سال قبل، وہ پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. یہ گویا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا احسان ہے. اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہو جو وہ چاہے اور اسے اسلام نہ ملے تو ہمارے نزدیک وہ دنیا کا محروم ترین انسان ہے. لیکن اگر کسی غریب اور نادار اور مفلس آدمی کو اسلام کی دولت مل جائے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے تو وہ سب سے بڑا تونگر ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے. اس کی زندگی پر ساری دنیا کو رشک کرنا چاہیے.
یہ ہے اسلام. اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس میں کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو. یہ جو نعمت تمہیں دی گئی ہے، یہ جو دولت تمہیں ملی ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے ضائع تم کر دو. جب تک زندگی ہے، جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، اس وقت تک اسلام پر جمے رہو. جب موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں اسلام کی حالت میں پائے. اس کے بعد فرمایا یہی اسلام، یہی اللہ کا دین، یہ اللہ کی رسی ہے، اور اسے سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کہا کہ سب مل کر پکڑو. دیکھیں اسلام کا مطالبہ ہر فرد سے ہے، ہر شخص سے ہے، ایک ایک آدمی سے ہے، ہر مرد سے ہے، ہر عورت سے ہے، امیر سے ہے، غریب سے ہے. اسلام پر اسے عمل کرنا ہے. اور دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے، ہیں، ایسے انسانوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی جو بساط بھر اسلام پر عمل کرتے ہیں. جتنی ان کے اندر طاقت ہے اسلام پر وہ عمل کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی زندگی قابل رشک ہے. اس طرح کے لوگ ہمارے درمیان بھی ہوں گے جو اپنے طور پر اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے. لیکن جس بات کا یہاں مطالبہ وہ یہ کہ سب مل کر پکڑو اس اسلام کو. یہی وہ چیز ہے جو ہم نے کھو دی ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہی تمہارے درمیان جوڑنے والی چیز ہونی چاہیے، تفرقے میں نہ پڑو. کہا کہ اللہ کے اس دین کو، اسلام کو، جو سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بنیاد بنے تمہارے اتحاد کی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بنیاد پر یہ امت قائم کی. تو کہا کہ سب مل کر پکڑو مضبوطی سے. اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہر فرد سے بھی اسلام کا مطالبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے اس کے لحاظ سے. امیر ہے تو اس کے مطالبات اور ہیں، غریب ہے تو اس کے مطالبات اور ہیں، صحت مند ہے تو اس کے مطالبات اور ہیں، بیمار ہے تو اس کے مطالبات کچھ اور ہیں. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ سب مل کے پکڑو. اور یہی تمہارے اتحاد کی بنیاد ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر اسلام بنیاد نہیں ہوگا تمہارے اتحاد کی تو تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تفرقے پیدا ہو جائیں گے. تو فرمایا دیکھو اس پر سب مل کے پکڑے رہو اور اختلافات میں نہ پڑو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو کچھ ہماری کمزوری ہے وہ یہ کہ ہم میں اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں
لیکن ہم سب نے مل کے اسلام کو نہیں پکڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ یہی تمہارے اتحاد کی بنیاد ہو، یہ نہیں ہے. ہم جڑنا چاہتے ہیں بہت سی بنیادوں پر اور جڑ نہیں سکتے. صدیوں کا تجربہ ہے. تو کہا کہ تمہاری اتحاد کی بنیاد اللہ کا دین ہو، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اس دین کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں جوڑا ہے، اسی اسلام کی بنیاد پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم بکھر جاؤ. اسلام کو چھوڑو گے تو تفرقے میں پڑ جاؤ گے، انتشار پھیلے گا تمہارے درمیان. تو کہا کہ اللہ کا یہ احسان یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہاری ایک دوسرے سے دشمنی مشہور تھی. ذرا یاد کرو کس چیز نے تمہیں ایک بنایا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. دیکھیں ظاہر کا جڑنا آسان ہے. بہت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی معانقہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن دل جڑے ہوئے نہیں ہوتے. قرآن نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. کہاں تو وہ دشمنی، وہ بغض، وہ عداوت، وہ کدورت، اور کہاں یہ دوستی. کہا کہ ظاہر ہی نہیں تمہارے دل بھی جڑ گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ سراسر اللہ کا فضل تھا اور ہے. اس میں تمہاری کوششوں کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ تم بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے. دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی ہیں. یہ تو دنیا کا حال تھا، اور تمہاری زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ جہنم کے قریب پہنچ گئے تھے. کون سی خرابی ہے جو تمہارے اندر نہیں تھی؟ عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی، اخلاق کی خرابی، بہت سی خرابیاں تھیں. کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے نکالا ہے تمہیں. اور کہا کہ یہ سب کچھ کیسا ہوا؟ یہ اسلام کی بنیاد پر ہوا. یہ جو اللہ کا فضل ہوا تمہارے ساتھ، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا، اس کی نوازش سے ہوا. اور پھر اسلام پر اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو اللہ کا وہی کرم حاصل ہوگا تمہیں. تو ہمارے اتحاد کی بنیاد اسلام ہو، اور سب مل کے اسے پکڑے، اور یہ سوچ کے پکڑے کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہماری کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. جتنے راستے بتائے جاتے ہیں وہ سب ناکامی کے راستے ہیں. دنیا نے تجربہ کیا، ہم نے تجربہ کیا، صدیوں سے کر رہے ہیں. اسلام کو چھوڑ کے ہم نے جمع ہونے کی بھی کوشش کی، متحد ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں پیدا ہوا، ہم مجتمع نہیں ہو سکے. تو فرمایا کہ یاد کرو کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے اس سے بچا لیا تمہیں.
کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کے بتاتا ہے اپنی باتیں تاکہ تم راستہ پاؤ کہ فلاح کا کیا راستہ ہے، کامیابی کا کیا راستہ ہے، کیسے امت کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا، اس پر تم غور کر سکو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح یہ امت متحد ہوگی، اور آگے بھی بتایا ہے اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ان آیات کے آگے بیان ہوا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ امت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو لے کے اسے آگے بڑھنا ہوگا، تب اس کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا گیا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی تو انتشار تمہارا مقدر ہے، دنیا میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دشمن متحد ہیں اور تم منتشر رہو گے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہا کہ اگر دشمن کا سامنا کرنا پڑے تو جم کے مقابلہ کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات میں نہ پڑو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلو گے تو تمہارے درمیان تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ تنازعات ختم کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ دکھایا اس پر چلو۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑوں میں نہ پڑو، فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے۔ وہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج قرآن بول رہا ہو اور ہم لوگوں کو سامنے رکھ کر بول رہا ہو۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یہی تمہاری اتحاد کی بنیاد ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو متحد رہو گے، تمہارا اتحاد قائم رہے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ جھگڑے دنیا بھر کے پیدا ہو جائیں گے، ذرا ذرا سی بات میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، دوریاں بڑھ جائیں گی، قربت ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جاؤ گے اور بکھر جاؤ گے۔ تو فرمایا کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ہر 5واں آدمی مسلمان ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہماری ہوا اکھڑ گئی، کہیں کوئی وزن نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ ہوا جس طرح تنکوں کو اڑاتی پھرتی ہے، اس طرح تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں ہم۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ راستہ چھوڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر فرمایا وَاصْبِرُوا، جمے رہو، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نہ پھرو۔ کون سا کام ہے جو بغیر مشکل کے ہو جاتا ہو؟ تو کہا کہ ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی،
یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی. کہا کہ اس لیے راستہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر جمے رہو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. ذرا سوچئے کیا کہا. تمہیں دنیا کا کیا غم ہے؟ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جم جاؤ، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر وقت کا کوئی رئیس کہہ دے مجھ سے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میرے خون میں گرمی آ جائے گی. لیکن یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر جم جاؤ، اللہ ساتھ ہے تمہارے. یہ نہیں کہا گیا کہ آزمائشیں نہیں ہوں گی، امتحان نہیں ہوگا. تو راستہ یہ دکھایا گیا کہ تمہاری اتحاد کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اب ہمارے سامنے جب مسائل آتے ہیں تو ہم طرح طرح سے سوچتے ہیں. یہ خیال نہیں ہوتا کہ دیکھیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے اور ہر طرف سے یہ آواز اٹھنے لگے کہ جو بھی مسائل ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق طے ہوں گے اور یہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہوگی، تو شاید دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک ہمیں اس کا احساس نہ ہو کہ ہماری کامیابی کا راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے، اس وقت تک ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. ہم یہ قدم اس وقت اٹھائیں گے جب کہ ہمارا دل اندر سے کہے گا کہ تمہاری کامیابی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر ہے اور یہی تمہارے اتحاد کی بنیاد ہے، اسی میں تمہاری طاقت ہے اور اسی سے دنیا میں تم غالب ہوگے. دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے کہ اسلام کو سب مل کر پکڑے. یہاں کبھی خیال بھی نہیں آتا اس کا. زیادہ زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب فلاں مولانا صاحب نماز کے پابند ہیں یا نہیں. ارے مولانا ہو یا غیر مولانا، سب کو مل کے پکڑنے کا، اسلام کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. امیر ہو یا غریب، مزدور ہو یا کارخانہ دار، عورت ہو یا مرد، سب مل کے پکڑو اسلام کو، ورنہ وہی تفریقے تمہارے اندر پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے اندر یہ احساس ابھرنا چاہیے کہ ہم سب مل کے اسلام پر چلیں، سب مل کر اسلام پر چلیں. ہر جگہ اسی کا چرچا ہو، آؤ اسلام کو پکڑو. نہ میرا راستہ اسلام سے ہٹنے پائے، نہ آپ کا راستہ اسلام سے ہٹنے پائے. نہ میرے مسائل اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے حل ہوں، نہ آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اگر ہوگا تو اس امت کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے، ان پر غور کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے.